اللہ علیہ۔ ایک جگہ سے گزرے، دیکھا ایک باغ ہے بہت بڑا، اور اس میں ایک شخص جو غلام حبشی سیاہ غلام وہاں نوکر ہے، اور ایک کتا ہے۔ اور ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ حبشی غلام اس کتے کو روٹی کھلا رہا ہے، ایک روٹی کھلائی پھر دوسری کھلائی، اور خود صرف پانی کا گھونٹ پائے بیٹھ۔ سید الشہداء نے پوچھا اے فلاں کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا فلاں یہودی کا باغ ہے، اور اس نے مجھے یہاں نوکر رکھا ہوا ہے باغ کی حفاظت کے لیے، اور یہ کتا بھی رکھا ہوا ہے۔ 2 دن سے اس نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آج 2 روٹیاں آئی تھیں، کھانے لگا تو کتا جس نگاہ سے مجھے دیکھ رہا تھا مجھے ترس آیا، رحم کیا، میں نے اسے 1 روٹی کھلا دی، لیکن پھر بھی اس کی بھوک نہیں مٹی، میں نے دوسری بھی اسے کھلا دی۔ میرے مولا نے جب یہ منظر دیکھا انہوں نے کہا ٹھہر جا، واپس گئے، اس یہودی سے اس باغ کو خریدا، اور آئے اور اس غلام کو کہا تو نے اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق پر اتنی بڑی رحمت کی، اور میں تو خدا کا ولی ہوں، اور اب میں یہ اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ تو خدا کی ادنا سی مخلوق پر اتنی محبت اور رحمت کر رہا ہے، تو میں بھی حکم خدا سے ایک ادنا سی رحمت کا جلوہ یہ ہے کہ یہ پورا باغ بھی تیرا، پورا باغ تیرا، اور یہ کتا بھی تیرا، اور وہ مکان جو ہیں وہ بھی تیرے۔ یعنی حسین وہ ہے کہ جس نے چند لحظوں میں ایک فقیر کو امیر بنا دیا۔ آج بھی اسی طرح ہے، آج بھی اسی طرح ہے، مانگے تو صحیح مولا حسین سے، کیوں نہیں؟ ویسے تو کربلا میں جاتے ہیں، ابو الفضل عباس باب الحوائج ہیں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی سید الشہداء بھی موجود ہیں اور یہ باب الحوائج مولا عباس سے مانگا جائے، علماء بھی یہ کہتے ہیں، روایات میں بھی ہے، تو پوچھی کی وجہ کیا ہے کہ پاس تو سید الشہداء ہیں، مولا عباس سے مانگا جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں اگر دنیا کی کوئی چیز مانگنی ہے تو عباس سے مانگ، اور اگر اپنی قبر مانگنی ہے اور آخرت مانگنی ہے تو حسین سے۔ عرض خدمت ہے کہ دین اصل، یعنی سارے رنگ دین کے میرے مولا کے وجود میں، اور دین پناہ اصل حسین، خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، دین جو بچا ہے اور یہ دین جو جاری اور ساری ہے یہ میرے مولا کے وجود کی برکت سے۔ چونکہ اس ملعون نے تو انکار کر دیا تھا، اس نے کہا تھا لعبت ہاشم بالملک، یہ بنی ہاشم کا ڈرامہ ہے، انہوں نے اقتدار کے لیے یہ ڈرامہ رچایا، فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کوئی خبر نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں۔ اب میرے مولا نے قیام کیا، اپنی شہادت سے دین اسلام کی آبیاری کی، آج یہ جو دین بچا ہوا ہے، آج یہ جو نماز و روزہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارا کا سارا میرے مولا کی فتح کا اعلان ہے۔ یہ یزیدیت کی شخص، ان کی یزیدیت کی شکست اور قیامت تک حسین کی فتح کا اعلان، دین اس و دین پناہ اس حسین۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں سرداد ناداد دست در دست یزید، حسین نے اپنا سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ بیعت کے لیے یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ یہ بڑا مشہور جملہ ہے میرے مولا کا، جب ان سے بیعت مانگی گئی، یہ تاریخ کے حصے ہیں، جب ولید نے بلایا تھا بیعت کے لیے تو میرے امام نے 4 چیزیں یزید کی بتائیں کہ میں نے کیوں نہیں بیعت کری۔ کہا انہ رجل فاسق، یہ گناہگار شخص ہے جو گناہ کرتا ہے، اور فرمایا شارب الخمر، شراب پیتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یزیدیوں کی صفتیں جو ہیں وہ یہ ہیں، گناہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ اور میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کبھی بھی حسینیت اور یزیدیت اکٹھی نہیں ہو سکتی، کچھ لوگ اسے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری بات تک پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں حسین بھی رہے اور یہ بھی رہے، نہیں ہو سکتا کہ رحمان بھی راضی رہے اور شیطان بھی خوش رہے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہاں
جنگ جو ہے وہ دو محاذ ہیں، یا تو حسینی ہے، پھر حسین جیسی خصلتیں اپنا، تجھ میں سے حبیب کی خوشبو آئے، مسلم کی خوشبو آئے، اور کی خوشبو آئے۔ اور اگر یہ کام کرنے ہیں، شراب پینی ہے، بدکاریاں کرنی ہے، زنا کرنے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرنے ہیں، پھر حسین سے اپنی صف جدا کر۔ تو سمجھتا ہے حسین نہیں ہے، لیکن تیرا حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ واضح سی بات ہے، واضح سی بات ہے، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، چونکہ وہ تو یہی چاہتا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا؟ پڑھتا تھا، وہ امام جمعہ تھا دمشق کا، نماز جمعہ بھی پڑھاتا تھا۔ آج کل ہمارے جو حکمران ہیں وہ یہی ہیں، ایک طرف مسجدیں بھی بنا رہے ہیں اور ایک طرف کلب بھی بنا رہے ہیں، یہی کچھ ہو رہا ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ وہی ہیں، وہ جو میں نے کہا تا قیامت حسینیت بھی باقی ہے اور یزیدیت بھی باقی ہے۔ یہ یزیدیت کے رنگ ہیں، آپ خلیج کے ممالک کے بادشاہوں کے رنگ دیکھ لیں، بڑی بڑی عالی شان مسجدیں بھی بنا رہے ہیں اور ادھر نائٹ کلب بھی بن رہے ہیں فحاشی کے، ان کا بھی جا کے افتتاح کرتے ہیں۔ چند منٹ پہلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، چند منٹ بعد جو ہے وہ بدکاریوں کے اڈے پہ موجود ہوتے ہیں۔ یہی یزید یہی چاہتا تھا، یزید اصل میں حسین سے یہی چاہتا تھا کہ حسین کی بیعت میں مجھے جواز مل جائے کہ میں شیطان اور رحمان کو اکٹھا کر دوں۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ میری بیعت کرے تاکہ میرے کاموں کو جواز مل جائے، لیکن میرے مولا نے واضح کر دیا کہ لا الہ الا اللہ، جہاں خدا ہے وہاں ابلیسیت کا پھر کوئی حق نہیں۔ حقہ کے بنائے لا الہ الا اللہ، نہیں ہو سکتا میرے عزیز، نہیں ہو سکتا۔ بہترین تفسیر اس پوری سورہ بقرہ کی ان چند آیات کی وہ اصحاب کربلا ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ اور یہ سلسلہ رہے گا، حسینیت کا سلسلہ رہے گا اور یزیدیت کا بھی رہے گا۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ ابھی ہونی ہے، مزید بھی ہونی ہے۔ کہتے ہیں جب ظہور ہوگا، جب اسی حسین کا وارث اور پوتا جب مکہ سے ان کا ظہور ہوگا، میرے مولا اپنا اعلان بھی سید الشہداء کے نام سے کریں گے۔ وہ جو 5 آوازیں دیں گے ان میں سے ایک آواز یہ ہوگی کہ یا اہل العالم، اے دنیا والو، انا جد الحسین قتلوہ اتشانا، میں اس حسین کا پوتا ہوں جسے پیاسا مارا گیا۔ یہ میرے مولا کی آواز، اپنا نام مولا حسین کے نام کے ساتھ۔ آغاز جنگ کا ابھی حسینیوں کی جنگ ہے۔ کیوں غیبت طلانی ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ جس طرح کے سید الشہداء کو خالص موحد جانشار ملے، ابھی تک وہ جانشار اتنی تعداد میں سامنے نہیں آ رہے۔ ابھی یہی عالم ہے، 4 کام ان کے کر لیے، 4 ان کے کر لیے۔ نہیں میرے عزیز، جب تک ہم اپنی صفیں جدا نہیں کریں گے یزیدیوں سے، جب تک ہمارے عمل سے، گفتار اور کردار سے حسینیت ظاہر نہیں ہوگی، اس وقت تک مہدی کا ظہور نہیں ہوگا۔ میرے مولا کے جو ناصر ہیں، جنہوں نے یہ شرط پانا ہے مہدی کے ناصر ہونے کا، ان کی یہی تو نشانیاں بیان ہوئی ہیں، یہی نشانیاں بیان ہوئی ہیں کہ جیسے کہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ عرف اللہ حق کا معرفت ہی، قائم کے جو ناصر ہیں اللہ کی ایسے معرفت رکھتے ہیں جیسے حق ہے معرفت۔ وحد اللہ حق کا توحید ہی، یہ میں نہیں کہہ رہا، امیر المومنین کہہ رہے ہیں، قائم کے جو ناصر ہیں وہ ایسی توحید رکھتے ہیں جیسے حق ہے توحید رکھتے ہیں۔ یہ مولا فرما رہے ہیں، یعنی یہ لوگ پیدا ہوں گے، بس یزیدیت سے حسینیت جدا ہو سکتی، اور یہ ٹائم یہی ہے، یہ مجالس اسی لیے تو برگزار ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حسین کے پوتے مہدی کے جو ناصر ہیں وہ کون ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں، اب مجھے نہیں پتا حق کے توحید کیا ہے، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ مہدی کے ناصر وہ ہیں جو اس طرح کی توحید اور اس طرح کا اللہ سے اخلاص رکھیں گے
جیسے حق ہے، اب حق کو تو علی ہی جانتے تھے وہ کیا، اتنا بڑا مقام ہے ان کا، اتنی عظمتیں ہیں ان کی. اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہوں گے کہ جب قائم کا ظہور ہوگا اس کے گرد حلقہ باندھ کے رکھیں گے. جیسے کربلا کے اندر آپ نے منظر دیکھا جب میرے مولا نے تیروں کی بارش میں نماز قائم کی، اصحاب نے حلقہ باندھا. کہتے ہیں مہدی کے گرد بھی ان کے ناصر حلقہ باندھ کے رکھیں گے تاکہ اگر کوئی حملہ کرے، اگر کوئی دشمن، ظاہر دشمن کوئی اتنی آسانی سے تو یہ انقلاب نہیں آنے دے گا، پتہ نہیں کتنے حملے ہوں گے میرے مولا پر، لیکن یہ اپنی جانوں پر لیں گے. کتنے ہی ناصر شہید ہوں گے اس لیے کہ زہرا کے لال کی حکومت قائم ہو. اتنی شہادتیں، یہ کوئی آسان انقلاب نہیں آئے گا. بہت سارے لوگ اسی انتظار میں بیٹھے ہیں بس اللہ ان کو ظاہر کرے اور خدا ہی سارے کام کرے. نہیں، چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سے پوچھا گیا کہ قائم کا انقلاب کیسے آئے گا؟ آیا خدا سارے کام کرے گا ان کے لیے؟ اللہ ایک رات میں سارے کام ٹھیک کر دے گا؟ میرے مولا نے فرمایا خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا. اگر خدا نے یہ کرنا ہوتا تو اپنے حبیب کے لیے کرتا، اپنے حبیب کے لیے کہ جن پر طائف والوں نے پتھر برسائے. میرے نبی کو کیا کچھ نہیں کہا، احد میں ان کے دانت شہید ہوئے. اتنے اپنے یاران مجاہدین کی شہادتیں نبی نے دیکھی، لیکن لڑے، خدا نے توفیق دی اور عرب پر حکومت قائم کی. اسی طرح قائم کے ناصر لڑیں گے، ان کے پسینوں کی جگہ ان کا خون نکلے گا. اتنی شہادتیں دیں گے کہ مشرق سے مغرب تک وہ عظیم الہی حکومت قائم ہے. اس کے لیے بہت کچھ دینا پڑے گا، لیکن تیاری ابھی سے کرنی ہے. سب سے پہلے یہی ہے جو چند دنوں سے موضوع سخن ہے، ایک دل کو معرفت الہی سے اور وقت کے امام کی معرفت سے کریں، اور دوسرا جو ہے وہ صاحبان تقوی کی صفات اپنے اندر پیدا کریں. اللہ ہم سب کو ایسا ناصر بننے کی توفیق دے. سوال پڑھیں پر محمد. ہمارے ائمہ معصوم تھے لیکن کس طرح رب کی عبادت کرتے تھے. انسان اماموں کی سیرت تو پڑھے. ابو دردہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک دفعہ امیر المومنین کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلا. شویت نجار ایک جگہ ہے وہاں، رات کا وقت تھا. میں نے علی کو دیکھا، وہ اٹھ کر چلے گئے. میں بھی پیچھے چلا، چونکہ سارے پہلے دوست سارے یاران بیٹھے ہوئے تھے. پھر میں نے دیکھا جیسے نصف شب ہوئی ہے، مولا چل پڑے. میں ان کے پیچھے چلا. کہنے لگا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا علی کی فریادیں اللہ کی بارگاہ میں، اور علی کا تڑپنا، اور وہ لمبے لمبے سجدے، اور وہ گریا. میں حیران تھا، میرے مولا تو پاک ہے، تو معصوم ہے، کس طرح رب کی عبادت؟ اتنی عبادت کی اور اتنا گریا کیا میرے مولا نے. یہ درس ہے ہمارے لیے. آج بھی بزرگ کہتے ہیں، صاحبان محفل کہتے ہیں کہ اگر کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، رات کی تاریکی میں جب سب سوئے ہوں، رب کی عبادت کر اور اس وقت ایک لمبا سجدہ کر، پھر دیکھ تیری حاجت پوری ہوتی نہیں ہوتی. خدا کو اپنی عبادتوں میں سب سے زیادہ سجدہ پسند، لیکن وہ سجدہ جو رات کی تاریکیوں میں ہو، جب ساری خلق خدا سوئی ہوئی ہو، جب سب بچے گھر والے سوئے ہوں، اس وقت تو سر رکھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اور مانگ کے. امیر المومنین کی اتنی عبادت، اتنی فریادیں. ابو دردہ کہتے ہیں کہ ایک دم علی کی آواز آنا بند ہو گئی. جب میں پاس گیا تو دیکھا، مجھے لگا جیسے سوئے ہوئے ہیں، تو میں نے اٹھانا چاہا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ نماز صبح کا وقت ہے تو مولا کو اٹھاؤں. جب میں نے ہلایا تو وہاں تو کوئی جان ہی نہیں تھی، جیسے سوکھی لکڑی ہوتی ہے
اس طرح علی ہو چکے تھے، ہاتھ پاؤں میں نے سیدھا کرنے کی کوشش کی، وہ بھی سیدھا نہ ہوئے، تو میں یہی سمجھا ماتا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب وفات پا گئے، میں یہی سمجھا۔ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے میں نے در زہرا پہ دستک دی، بی بی کی آواز آئی، کون؟ ابو درداء۔ بی بی غضب ہو گیا، علی دنیا سے چلے گئے۔ بی بی نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے میں نے مدینہ کے باہر اس عالم میں علی کو دیکھا ہے، کوئی سانس نہیں آ رہا۔ تو بی بی کی آواز آئی، ابو درداء تو نے ایک بار دیکھا ہے، میں تو ہر رات دیکھتی ہوں۔ علی دنیا سے نہیں گیا، یہ خشیت الہی سے علی غش کر گیا، خشیت الہی سے غش کر گیا۔ پھر یہ بی بی نے کہا ان کے چہرے مبارک پر تھوڑے سے پانی کے چھینکے مارے۔ یہ گئے جا کے مولا علی کا سر اپنی گود میں رکھا، تھوڑا سا پانی، میرے امام نے آنکھیں کھولی تو دیکھا ابو درداء رو رہا تھا۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا مولا آپ کی یہ حالت، اگر آپ کی یہ حالت ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم جو گناہ گار، ہم جو پورا دن اپنے رب کی بارگاہ میں صرف گناہ کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ میرے مولا نے کہا کاش تم روز قیامت کو سمجھتا، وہی جو میں نے سورہ بقرہ میں کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کاش تو سمجھتا کہ جب مالک جبار کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اس وقت صرف یہ خشیت الہی کام ہے۔ یہ درس ہے میرے مولا، یہ میرے مولا کے درس۔ مولانا رومی نے لکھا ہے از علی آموز اخلاص سے عمل، اگر اے دنیا والو اگر تم نے اخلاص سے عمل دیکھنا ہے، اگر عمل میں اخلاص دیکھنا ہے تو دنیا میں اس کی ایک ہی مثال ہے، وہ علی ابن ابی طالب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ از علی آموز اخلاص سے عمل، شیر حق رادان مطہر از دغل۔ یہ کب کہا؟ جب میرے مولا جنگ کر رہے تھے عمر بن عبدود کے ساتھ، اور جب اسے گرایا اور میرے مولا اس کے سینے پہ سوار ہوئے اور جب اس کا سر جدا کرنے لگے اس نے گستاخی کی، اپنا لعاب میرے مولا کے چہرے پہ پھینکا، علی نے اسے چھوڑ دیا۔ پوچھنے والے نے کہا کیوں چھوڑا؟ کہا خدا کی خاطر اسے مار رہا تھا، اب اس نے جو حرکت کی اب مجھے ذاتی غصہ آیا، میں اپنے ذاتی غصے سے کسی کو نہیں ماروں گا۔ علی اپنے ذاتی غصے سے کسی، جہاں ذات کی بات ہے وہاں علی معاف کر دیتا ہے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے، یہ ان کریموں کی شان ہے، جس نے ان کے ساتھ برا کیا انہوں نے معاف کر دیا، لیکن جہاں اللہ کی بات ہے جو کہ حکم خدا ہے، علی نے فقط حکم خدا سے کسی کو مارا ہے، فقط حکم خدا سے، اپنے ذاتی غصے سے نہیں مارا۔ اور جب دوبارہ غصہ الہی، اپنے غصے پر الہی غصہ غالب آیا، جب علی میں دوبارہ الہی غصہ آیا پھر اسے مارا اور مارنے کے بعد اسی طرح چھوڑ دیا، نہ اس کا لباس اتارا، نہ زرہ اتاری، نہ اس کی سونے کی وہ دستے والی تلوار تھی وہ لی، نہ اس کا نیزہ لیا، جو جواہرات اس کے بدن پر تھے میرے مولا نے اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کی، اسی طرح چھوڑ دیا۔ اب اس کی بہن آئی بھائی کی لاش پہ، حیران ہو کے دیکھ رہی ہے کہ عرب کا تو دستور ہے کہ جو دشمن کو مارتا ہے اس کے سارے جواہرات چیزیں وہ لوٹتا ہے، وہ اس کا غنیمت ہے، مال غنیمت ہے، تو اس کا قاتل کون ہے؟ جب اسے بتایا گیا کہ یہ ابو تراب ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں، پھر اس نے ایک شعر پڑھا، اس نے کہا بھائی عمر اگر علی کے علاوہ تیرا کوئی قاتل ہوتا تو قیامت تک روتی، لیکن کیا کروں وَلَكِنَّ قَاتِلَهُ مَنْ لَا نَظِيرَ لَهُ، لیکن کیا کروں تیرا قاتل وہ ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی نظیر کوئی نظیر۔ بہن بھی
بھائی کے قاتل کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں. اس لیے تو مولانا رومی کہتے ہیں اخلاص سیکھنا ہے تو ولی سے سیکھنا. میرے مولا تمام تر فضیلتوں کی، اگر ساری دنیا کے فضیلتیں، میں بلکہ کہوں گا اگر ساری نبیوں کی فضیلتوں کو اکٹھا کیا جائے تو وہ علی تھی. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ شیعہ سنی دونوں کی طرف سے کتابوں میں یہ حدیث مشہور ہے، صحیح مسلم میں ہے، ہر جگہ پہ کہ ایک دفعہ میرے نبی نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علم، اگر کوئی چاہتا ہے آدم کو اس کے علم میں دیکھے، وَإِلَى نوح فی تقویٰ، اور نوح کے تقویٰ کو دیکھے، وَإِلَى ابراہیم فی علمہ، اور ابراہیم کے علم کو دیکھے، ابراہیم کی بردباری کو دیکھے، وَإِلَى موسیٰ فی ہیبتہ، اور موسیٰ کو ان کی شجاعت اور ہیبت میں دیکھے، وَعیسیٰ فی عبادتہ، اور عیسیٰ کو اس کی عبادت میں دیکھے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،